اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے کرپٹو کرنسی کے بارے میں، ایک ایسی ٹاپک جو ریسنٹ ٹائمز میں کافی کنٹروورشل اور ڈیبیٹیبل رہی ہے۔ اسے سمپل وے میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ایک نئی چیز ہے جس میں کلیئر وضاحت نہیں ہے، جس کے رولنگز کلیئر نہیں ہیں۔ کرنسی کہتے ہیں سسٹم آف منی کو، جو ایک میڈیم آف ایکسچینج ہوتا ہے۔ یہ کوائنز، نوٹس یا ڈیجیٹل فارم میں ہوتی ہے۔ ہر ملک کی اپنی ایک آفیشیل کرنسی ہوتی ہے، جیسے روپیز، ڈالرز وغیرہ۔ اسے ریئل کرنسی یا فیٹ کرنسی کہتے ہیں، جو گورنمنٹ ایشو کرتی ہے۔ الیکٹرانک کرنسیز وہ ہوتے ہیں جو صرف الیکٹرانک فارم میں یا آن لائن ہی ہوتے ہیں۔ اس کا استعمال انٹرنیٹ کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ اسے کمپیوٹرز یا موبائل فون سے ہی ایکسیس کر سکتے ہیں۔ ان کی کوئی فزیکل ایگزسٹنس نہیں ہوتی، یعنی اسے ہاتھ میں نہیں لے سکتے۔ اسے ڈیجیٹل فیٹ کرنسی کہتے ہیں۔ ان میں شامل ہیں کریڈٹ کارڈز، پری پیڈ کارڈز، الیکٹرانک چیکس، ای والیٹس، بینک ٹرانسفرز وغیرہ۔ ان کے ذریعے آن لائن ٹرانزیکشنز یا پیمنٹس کی جا سکتی ہیں۔ ڈیجیٹل فیٹ کرنسی سے فائنینشیل سسٹم زیادہ ایفیشینٹ بنتا ہے، کیش لیس سوسائٹی کی طرف رجحان بڑھتا ہے، اور الیگل ایکٹیویٹیز کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ہر ٹرانزیکشن سینٹرل بینک کے ذریعے ٹریس کیا جا سکتا ہے۔ کرپٹو کرنسی ایک ایسی نئی ٹائپ کی کرنسی ہے جو ڈیجیٹل ہے، ورچوئل ہے، یعنی صرف انٹرنیٹ پر ہے۔ یوں کہے کہ یہ صرف آن لائن ہی ہوتی ہے۔ یہ کیش یا گولڈ کی طرح ٹریڈیشنل منی نہیں ہوتا۔ اس کی کوئی فزیکل ایگزسٹنس یا پریزنس نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے کوئی ایکچوئل کوائنس یا نوٹس نہیں ہوتے، سب کچھ فون یا کمپیوٹر کے ڈیجیٹل والیٹ میں ہوتا ہے۔ 2000 سے زیادہ قسم کی کرپٹو کرنسیز ہیں مارکیٹ میں، جن میں پاپولر ہیں بٹ کوائن، لائٹ کوائن، ایتھیریم، ریپل وغیرہ۔ پہلی کرپٹو کرنسی بٹ کوائن تھی، جو کہ سال 2010 کے قریب انٹروڈیوس کی گئی تھی، اور آج بھی یہی سب سے پاپولر ٹائپ ہے۔ کچھ کنٹریز میں کرپٹو کرنسی کو لیگل کرنسی ایکسیپٹ کیا گیا ہے، کچھ کنٹریز میں اسے ٹوٹلی بین قرار کیا گیا ہے، کچھ کنٹریز میں لائسنس حاصل کرنے کے بعد الاؤڈ ہے، کچھ کنٹریز میں اس پر ٹیکس ہے۔ کرپٹو کرنسی ایک کمپیوٹر میں اسٹورڈ فائل کی طرح ہوتی ہے۔ ٹریڈنگ کے لیے یا سیونگز کے لیے اسے یوز کیا جا سکتا ہے۔ دوسرے کرنسیز سے اسے ایکسچینج بھی کیا جا سکتا ہے۔ کچھ خاص طریقوں اور خاص پلیٹ فارمز کے ذریعے کرپٹو کرنسی کو نارمل کرنسی میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اسے کرپٹو ایکسچینج کہتے ہیں۔ آن لائن پلیٹ فارمز ہوتے ہیں جہاں کوئی اپنی کرپٹو کرنسی کو بیچ کر اس کے بدلے نارمل کرنسی لے سکتے ہیں۔ پاپولر ایکسچینجز ہے بائنانس، کوائن بیس وغیرہ۔ کرپٹو کرنسی یوزر کے ڈیجیٹل والیٹ میں اسٹورڈ ہوتی ہے، اور اسے سیف رکھنے کے لیے ایک طریقہ ہوتا ہے جسے انکرپشن کہتے ہیں۔ اسی انکرپشن کی وجہ سے اس کا نام کرپٹو رکھا گیا ہے۔ جب بھی کوئی کرپٹو کرنسی کو بھیجتے یا ریسیو کرتے ہیں، یہ ٹرانزیکشن ایک اسپیشل ٹائپ کی ریکارڈ بک پر لکھا جاتا ہے، جسے بلاک چین کہتے ہیں۔ اس ریکارڈ کو سب دیکھ سکتے ہیں، لیکن کوئی بھی اسے چینج نہیں کر سکتا۔ اس سسٹم کو بلاک چین ٹیکنالوجی کہتے ہیں۔ اس میں ایڈوانسڈ کوڈنگ شامل ہوتی ہے۔ کرپٹو کرنسی 2 طریقوں سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ پہلا ہے خرید کر۔ کرپٹو کرنسی کو عام پیسوں کے ذریعے خرید سکتے ہیں، ایپس یا ویب سائٹ سے، اسی طرح جس طرح آن لائن شاپنگ کی جاتی ہے۔ دوسرا ہے مائننگ۔ اس طریقے میں کچھ لوگ اپنے کمپیوٹر پر مشکل میتھ پرابلمز سالو کر کے ریوارڈ میں کرپٹو کے نئے کوائنز کماتے ہیں۔ اس پروسیس کو مائننگ کہتے ہیں۔ کسی بھی آن لائن ٹرانزیکشن کی طرح اسے دنیا میں کہیں سے بھی ایکسیس کیا جا سکتا ہے، اور پیسے انسٹنٹلی بھیجے جا سکتے ہیں۔ بلاک چین ٹیکنالوجی کی وجہ سے ٹرانزیکشنز سیکیورڈ ہوتے ہیں۔ کرپٹو کرنسی ہر جگہ ایک جیسی ہوتی ہے، اس لیے اس میں ایکسچینج ریٹس کی جھنجھٹ نہیں ہوتی۔ ٹرانزیکشن ریٹس بھی کم ہوتے ہیں۔ اس سے انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز فاسٹ ہو جاتے ہیں۔ کرپٹو سسٹم میں ریڈ ٹیپس، یعنی پیسے ٹرانسفر کرنے میں ریگولیشنز،
پیپر ورک، اپروولز، ڈیلیز، کمپلیکیشنز وغیرہ نہیں ہوتے۔ ریٹائرمنٹ فنڈز اور ایجوکیشنل سیونگز کے لیے یہ ایک اچھا انویسٹمنٹ ہو سکتا ہے۔ جنوری 6، 2021 US کیپٹل رائٹس کے بعد کرپٹو کو زیادہ اٹینشن اور ایکسیپٹنس ملا کیونکہ اس میں فائنینشیل انڈیپینڈنس نظر آئی، جس میں اپنے فائنینشیل ٹرانزیکشنز کو گورنمنٹ کنٹرول، ریگولیشنز، سرویلنس، ٹریکنگ، انفلیشن، انسٹیبل گورنمنٹ پالیسی سے دور رکھا جا سکتا ہے۔ اس طرح کی کرنسی کے ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں، جن میں شامل ہیں: اس کی انشورنس نہیں ہوتی۔ پرائیویٹ انشورنس کچھ اسپیشل کیسز میں ملتی ہے، لیکن بہت ریئر اور مہنگی ہوتی ہے۔ اپنا ڈیجیٹل والیٹ لوز کرنے پر یا اس کا ایکسس لوز کرنے پر پوری کرپٹو کرنسی انویسٹمنٹ کھو جاتی ہے۔ کوئی بینک یا اتھارٹی اسے واپس نہیں دلا سکتی۔ لاسٹ یا اسٹولن فنڈز کو ریکور کرنا امپاسبل ہے۔ اس میں اسکیمز شامل ہیں، جیسے ہیکنگ، فیک ویب سائٹس، سائبر اٹیکس، فشنگ، پونزی اسکیمز وغیرہ۔ اس کرنسی کے ریٹس میں بھی بہت زیادہ فلکچویشنز ہوتے ہیں، جیسے گولڈ اور سٹاکس میں ہوتے ہیں، یعنی اس کی قیمت بہت جلدی اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے۔ اس کی ویلیو کبھی بھی کم ہو سکتی ہے۔ اس طرح یہ انسٹیبل، ڈینجرس اور رسکی ہے۔ کسی ایک یوزر کی انفارمیشن سارے یوزرز کے پاس ہوتی ہے۔ یہ ریئل کرنسی نہیں کنسیڈر کی جاتی، بلکہ انہیں ایک انویسٹمنٹ، ڈیجیٹل ایسٹ یا ٹریڈنگ کے ٹول کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ اسے لوگ ٹریڈنگ کے لیے یا اپنے ایسٹس کو بڑھانے کے لیے یوز کرتے ہیں، مگر اسے عام پیسوں کی طرح استعمال نہیں کرتے۔ کسی بھی سینٹرل اتھارٹی سے، گورنمنٹ سے، بینک سے اس کی مانیٹرنگ نہیں ہوتی۔ یہ اپنے ہی گائیڈ لائنز اور ریگولیشنز پر مینیج کیے جاتے ہیں۔ پوری دنیا میں بہت سارے کمپیوٹرز کا نیٹ ورک اسے چلاتا ہے۔ عام پیسے کو بینک یا حکومت کنٹرول کرتی ہے، لیکن کرپٹو کرنسی ڈی سینٹرلائزڈ ہوتی ہے، یعنی اسے کوئی شخص یا ادارہ کنٹرول نہیں کرتا۔ اکثر اس کا استعمال غیر قانونی ٹرانزیکشنز کے لیے، گیمبلنگ کے لیے، منی لانڈرنگ یا ڈرگس کے لیے کیا جاتا ہے۔ کرپٹو کرنسی کا استعمال کر کے بلیک مارکیٹ میں چیزیں بیچی جا سکتی ہے یا الیگل کاموں میں پیسے ٹرانسفر کیے جا سکتے ہیں۔ اس کا کوئی لیگل سٹیٹس نہیں ہے۔ یہ کرنسی ہر جگہ یوز نہیں کر سکتے۔ عام پیسوں کی طرح اس کو کسی بھی شاپ یا بزنس میں نہیں یوز کیا جا سکتا۔ کرپٹو کرنسی کے کانسیپٹس جیسے بلاک چین، مائننگ وغیرہ سمجھنا مشکل ہو سکتا ہے۔ کرپٹو کرنسی کو بھیج دینے کے بعد واپس نہیں لیا جا سکتا۔ اگر غلطی سے غلط شخص کو بھیج دیا تو پیسے واپس نہیں مل سکتے۔ اس میں کوئی ریفنڈ کا سسٹم نہیں ہوتا۔ بلاک چین کے اوپر ہر ٹرانزیکشن پرماننٹ ہوتا ہے اور اس میں کوئی بھی ماڈیفیکیشن نہیں کی جا سکتی۔ گورنمنٹ کی طرف سے اس کے لیگل ہونے کی شیورٹی نہیں ہے۔ اگر گورنمنٹ یا کسی بھی ادارے سے بیکنگ ہو تو اسے لیگل سمجھا جا سکتا ہے۔ کرپٹو کرنسی کے کچھ ایسپیکٹس ایسے ہیں جنہیں دونوں فائدہ مند اور نقصان دہ سمجھا جا سکتا ہے، یعنی یہ پہلو اچھے بھی ہو سکتے ہیں یا برے، ڈیپینڈ کرتے ہیں یوزر کے انٹینشنز، کانٹیکسٹ، استعمال، ریگولیٹری فریم ورکس پر۔ یہ کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جو دونوں طرف جا سکتے ہیں۔ کرپٹو ٹرانزیکشنز ٹرانسپیرنٹ اور ٹریسیبل ہوتے ہیں۔ اس کے ذریعے ڈائریکٹلی پیسے سینڈ اور ریسیو کیے جا سکتے ہیں بنا بینکس کے۔ اس کے یوزرز انونیمس ہوتے ہیں، یعنی ان کی آئیڈینٹی چھپی رہتی ہے، لیکن ان کا ٹرانزیکشن سب دیکھ سکتے ہیں۔ اسٹیکنگ، یہ وہ طریقہ ہے جس میں اپنی کرپٹو کو لاک کیا جاتا ہے اور ریوارڈز کمائے جاتے ہیں۔ اگر کرپٹو میں انویسٹ کرنا ہے تو کچھ باتوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ یہ کس طرح کام کرتا ہے، اسے کیسے اور کہاں استعمال کیا جا سکتا ہے، کیسے اسے ایکسچینج کیا جا سکتا ہے، اس کی پوری جانکاری ہونی چاہیے۔ اچھی طرح ریسرچ کر لینا چاہیے۔ ایک بیک اپ اسٹریٹجی ہونی چاہیے۔ کسی بھی انویسٹمنٹ کی طرح اپنے سارے فنڈز ایک جگہ نہیں لگانے چاہیے۔ مختلف ٹائپس آف انویسٹمنٹس میں انویسٹ کرنا بیٹر ہے۔ ایکسپرٹس کی صلاح لینی چاہیے جو اس کے ڈیٹیلز اور اس کے متعلق اسلامک رولنگز جانتے ہوں، جو اللہ سے ڈرتے ہوں۔
ایک آلٹرنیٹیو انویسٹمنٹ کی طرح یوز کر سکتے ہیں۔ چھوٹی رقم سے شروعات کرنا مناسب رہتا ہے۔ اس سے جڑے اسکیم سے واقف ہونا چاہیے۔ ٹرسٹ وردی پلیٹ فارمز یوز کرنے چاہیے۔ جسٹ بیکاز سب اس میں انویسٹ کر رہے ہیں یہ سوچ کر نہیں کرنا چاہیے۔ رسک لینے کی کیپیسٹی میں ہی کرنا چاہیے۔ اس کا استعمال ایتھیکل طریقے سے کرنا ضروری ہے۔ کرپٹو کرنسی ماڈرن فقہ ایشوز میں سے ہے۔ اسے لے کر علماء میں ڈفرینس آف اوپینینز پائے جاتے ہیں۔ کچھ اسکالرز اسے الاؤ کرتے ہیں، کچھ اس پر خاموش ہیں، کچھ اس کی اجازت نہیں دیتے۔ تمام اسلامک اسکالرز ایک یونیورسل رولنگ پر نہیں پہنچے ہیں۔ مانا جاتا ہے کہ وقت کے ساتھ اس کی وضاحت اور بہتر کی جا سکتی ہے۔ بنیادی اصول ہے کہ کسی بھی ٹرانزیکشن یا انویسٹمنٹ میں سود انوالوڈ نہیں ہونا چاہیے، اس میں غرر یا انسرٹنٹی نہیں ہونی چاہیے، اور ان لافل انڈسٹری سے ریلیٹڈ نہیں ہونے چاہیے۔ کیونکہ کرپٹوز ڈیجیٹل ایسٹس ہیں جن کی ملکیت حاصل کی جا سکتی ہے، سٹور کیا جا سکتا ہے اور ٹریڈ کیا جا سکتا ہے، کچھ اسکالرز اسے حلال کنسیڈر کرتے ہیں۔ کیونکہ اس میں بہت زیادہ خطرہ، ویگنس، ایمبیگوٹی، اتار چڑھاؤ ہے، اور کیونکہ یہ ایک نیا مواد ہے جو ٹریڈیشنل اسلامک فنانس سے الگ ہے، اور کیونکہ اس میں فائدوں سے زیادہ نقصان ہے، کچھ اسکالرز اس کی ڈیلنگ سے دور رہنے کی صلاح دیتے ہیں۔ بہت سے اسکالرز کہتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس کرپٹو کرنسی ہے اور اسے ایک ایسٹ کی طرح رکھا جاتا ہے تو اس پر زکوٰۃ دینے کی ذمہ داری ہوگی۔ ویسٹرن کنٹریز میں کچھ مساجد کرپٹو کرنسی ڈونیشنز اور زکوٰۃ کنٹریبیوشنز ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ کرپٹو ٹرانزیکشنز میں سود انوالوڈ نہیں ہوتا۔ سود یا انٹرسٹ وہ پیسہ ہوتا ہے جو کسی قرضے پر دیتے ہیں۔ یہ عام طور پر بینکس اور فائنینشیل انسٹیٹیوشنز میں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی بینک سے لون لیتے ہیں تو آپ کو اس لون پر انٹرسٹ دینا پڑتا ہے۔ جب آپ کرپٹو کرنسی کے ٹرانزیکشنز کرتے ہیں تو آپ کو سود نہیں دینا پڑتا۔ یہ ٹرانزیکشن صرف آپ کے ڈیجیٹل ایسٹس کی بائنگ، سیلنگ یا ٹرانسفرنگ پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ کچھ کرپٹو کرنسی پلیٹ فارمز پر آپ کو اسٹیکنگ یا لینڈنگ کے ذریعے سود کمانے کے آپشنز ملتے ہیں، لیکن یہ ٹریڈیشنل لون سسٹم سے الگ ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنی کرپٹو کرنسی کو ایسے پلیٹ فارم پر ڈپازٹ کرتے ہیں تو آپ کو اس پر انٹرسٹ مل سکتا ہے، لیکن یہ آپ کا اپنا پیسہ ہوتا ہے جو آپ یوز کر رہے ہیں، اور یہ ٹریڈیشنل سود نہیں ہوتا۔ مائننگ پروسیس کے کچھ ایسپیکٹس اسلامی نقطہ نظر سے پرابلمٹک ہو سکتے ہیں۔ اس میں جائز اور ممنوع دونوں ایلیمنٹس شامل ہیں۔ کسی بھی چیز کو استعمال کرنے سے پہلے اس کی ٹیکنیکل اور ریلیجیس نقطہ نظر کے مختلف پہلوؤں سے جانچ کر لینی چاہیے۔ اللہ ہم تمام کو صراط مستقیم پر قائم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔